اور سب سے پہلے بات یوم دفاع کی 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو کئی محاذوں پر شکست دی۔ اس جنگ میں مختلف مقامات پر کیا اہم واقعات پیش آئے، ان کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی قوم نے اپنی آزادی کا دفاع کر کے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ پاکستانی فوج کے جوانوں نے اس جنگ میں شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی۔ ان جرت مند جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے، ان کی بہادری کی دستاویزی اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے مختلف یادگاریں بنائی گئی ہیں۔ واقعہ بارڈر پہ ایسے ہی جری جوانوں کی یادگار موجود ہے۔ یہ یادگار وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی خدمت کے اعتراف میں بنائی گئی ہے۔ اس یادگار پر وطن کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی تصاویر بھی دکھائی دیتی ہیں، جو دیکھنے والوں میں ستمبر 1965 کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک یادگار باٹا پور میں بھی قائم ہے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں نے دشمن کو اس مقام سے آگے نہیں بڑھنے دیا تھا۔ BRB نہر پر 1965 کی جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی جائے شہادت پر یادگار بنائی گئی ہے۔ عزیز بھٹی شہید نے دشمن کو بتایا کہ آہنی چٹان کسے کہتے ہیں۔ دشمن نے لاہور پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی شہید نے BRB نہر کا محاذ سنبھالا۔ 5 دن اور 5 راتوں تک مورچے میں ڈٹے رہے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بہادری سے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میں یہاں پہ میجر عزیز بھٹی کے نشان حیدر پہ آئی ہوں یہ دیکھنے کے لیے، اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لاہور کی حفاظت کی۔ اور میں آج دیکھنے آیا ہوں میجر عزیز بھٹی جہاں شہید ہوئے تھے 1965 میں آج انہیں دیکھنے آیا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ جب بھی موقع ملتا ہے ہم ادھر آتے ہیں، آ کے ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے افسر ہم ملک کے جو ملک کی حفاظت کر سکے۔ اس یادگار پر میجر عزیز بھٹی شہید کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے والے پاک فوج کے دیگر جوانوں کے نام بھی لکھے گئے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں دشمن کو ناکو چنے چباتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں بنائی گئی یہ یادگاریں آئندہ آنے والی نسلوں کو شجاعت کی داستانوں کی یاد دلانے کے لیے اہم ذریعہ ہیں۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ درین نایاب، سٹی 42۔ بزدار سرکار شہباز شریف کے اہم عوامی منصوبے ختم کرنے کے درپے ہے۔ شہر خاموشہ بھی تبدیلی کی زد میں آ گیا۔ شہر خاموشہ اتھارٹی کو ختم کرنے کے لیے پنجاب کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے سابقہ دور کے عوام دوست منصوبے شہر خاموشہ اتھارٹی کو ختم کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہر خاموشہ اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو آئندہ ہفتے اتھارٹی کے قیام کے جواز کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق شہر خاموشہ اتھارٹی کے قیام اور انتظامی امور کی رپورٹ کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پابند کر دیا گیا۔ شہر خاموشہ اتھارٹی کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کے حتمی فیصلے سے چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ وزیر اعلیٰ کو آگاہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اتھارٹی کے قیام کے جواز اور انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے متعلقہ اداروں کی ذمہ داریوں کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ اور بھٹا مزدور بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ بزدار سرکار نے شہباز شریف دور کا غریب پرور منصوبہ بند کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بھٹا مزدور بچوں کی تعلیم کے لیے منصوبے کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت کی ذمہ داری تھی۔ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وظائف بھی دیے جاتے تھے، تاہم محکمہ لیبر کی جانب سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بزدار سرکار نے منصوبہ بند کر دیا۔ بزدار سرکار کا ترجیحی منصوبہ رول گیا۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی 3 ماہ کی ڈیڈ لائن مکمل ہو گئی۔ LDA اور کانٹریکٹرز نے تاخیر کا ملبہ موسمی حالات پر ڈال دیا ہے۔ منصوبے کے لیے تاحال 7.5 کنال اراضی بھی ایکوائر نہیں کی جا سکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے منصوبے کا سنگ بنیاد 18 مئی کو رکھا نے تھا۔ کام مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی، جو آج مکمل ہو گئی۔ LDA کی جانب سے منصوبے کا 70 سے 75% کام مکمل کیا گیا۔ انڈر پاس کی گہرائی والے مقام پر تاحال بارش کا پانی موجود ہے۔ انڈر پاس کے لیے سیوریج سسٹم بھی تاحال نہ ڈالا جا سکا۔ انڈر پاس کی سروس لائنوں کے لیے 1 انچ زمین بھی ایکوائر نہ کی جا سکی۔ موجودہ زمینی حقائق کے مطابق 1 ماہ مزید تکمیل کے لیے لگ سکتا ہے۔ چیف انجینئر LDA کا کہنا ہے کہ انڈر پاس کی بیرل کو آئندہ ہفتے کلیئر کر لیا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے میں پاک فوج کے بعد علماء کا کردار ہے۔ شرپسند عناصر کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ قذافی بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ گورنر ہاؤس میں علماء کے 24 رکنی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو لڑانے کی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، شرپسندوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، یہ اسلام اور دین اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں
کہ اہل تشیع کے علماء کرام، سنی علماء کرام میں اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کسی طریقے سے بھی اہل بیت کی، خلفائے راشدین کی، کسی طرح بھی صحابہ کرام کی جو ہے کسی قسم کی توہین ہو۔ چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ اسلام ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جب بھی مشکل وقت آیا علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ دنیا میں پاکستان کا امیج پرامن اور بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ پاکستان میں ہمارے علماء کرام کی وجہ سے جتنی انٹرفیتھ ہارمنی یہاں پر ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو دہشت گردی ہے اس پہ جو قابو پایا گیا ہے اس میں افواج پاکستان کے بعد علماء کرام کا کردار ہے، اور پیغام پاکستان پہ ہم سب متفق ہیں۔ چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے انڈیا تھا۔ ہندوستان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ گورنر سے ملاقات کرنے والے وفد میں بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد، علامہ محمد حسین اکبر، مولانا غلام اکبر ساکی، مولانا عبدالوہاب روپڑی، حافظ کاظم رضا، مولانا محمد خان لغاری، سید نیاز حسین نقوی، علامہ طاہر الحسن اور مولانا اسد اللہ فاروق شامل تھے۔ قذافی بٹ، سٹی 42۔ لاہور چیمبر انتخابات پی آف فاؤنڈر الائنس کے الیکشن آفس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ بے پناہ رش میں اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا کی انٹری، اظہار برہمی کرتے ہوئے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر تقریب کو رکوا دیا۔ لاہور چیمبر انتخابات سے متعلق پی آف فاؤنڈر الائنس کے الیکشن آفس کی افتتاحی تقریب میں درجنوں سینئر قائدین، امیدواروں اور سینکڑوں کاربر شخصیات کی آمد سے بے پناہ رش ہو گیا۔ رش کے دوران کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ماسک، سماجی فاصلہ سمیت دیگر تمام ایس او پیز نظر انداز کرنے سے کورونا پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا معاملے کی نزاکت کے پیش نظر پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا نے نائب صدر لاہور چیمبر میاں زاہد جاوید سے برہمی کا اظہار کیا۔ ذیشان رانجھا نے کہا کہ بلا اجازت آپ ایسی تقاریب کیسے سجا سکتے ہیں، تقریب فوری طور پر ختم کریں۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کی جوابی پریس کانفرنس۔ عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں چیمبر الیکشن میں رش کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ضلعی انتظامیہ بتائے مارکیٹوں میں بڑے اجتماعات میں رش کو کیسے روکیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ الیکشن کو ہم کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے، ہم نے ہمیں ایس او پیز کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنے ہیں، اور ہم کیسے لوگوں کو، پوری مارکیٹس کے لوگوں کو، پورے لاہور کے لوگوں کو سمجھا سکیں گے ہم نے ان ایس او پی پہ اس طرح سے ہم نے ملنا ہے۔ چیمبر انتخابات کے الیکشن کی افتتاحی تقریب سبوتاس ہونے سے کاروباری برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ممبران میں الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے چہم گوئیاں ہوتی رہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ تو بارش کے بعد انتظامیہ کی جانب سے بادامی باغ سبزی اور فروٹ منڈی سے گندا پانی نہ نکالے جانے پر آڑتی کاروباری مراکز بند کر کے گھروں کو چلے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں نبیل ملک کی رپورٹ میں۔ پھل اور سبزی منڈی بادامی باغ میں تاحال 2 فٹ سے زائد بارش اور گٹروں کا پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے پورا علاقہ تعفن زدہ ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں آڑتیوں سمیت مزدوروں کو سامان لانے اور لے جانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ یہ صفائی یہاں پہ نہیں ہوتی، اس لیے پانی اکٹھا ہوتا ہے، گٹروں کے آگے اس کا کچرا جمع ہو جاتا ہے نا، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ یہ مسئلہ ہے ان کا، یہاں پہ بہت تنگی ہوتی ہے، لوگ گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، پردیسی لوگ بھی ہیں۔ متعدد آڑتیوں کی پھلوں اور سبزیوں کی بوریاں گندے پانی میں ڈوب گئیں۔ مال لانے اور لے جانے والے مزدور بھی بارش اور گٹروں کے گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہو کر رہ گئے۔ بہت ہی مشکل کا یہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں مزدور اس فروٹ منڈی کا، اور ادھر جو ہے نا یہ انتظامیہ جو یہ صفائی والے ہیں یہ باہر کی صفائی کرتے ہیں اور اندر کی صفائی نہیں کرتے، اس لیے یہ پانی جو ہے نا جمع ہو جاتا ہے۔ بادامی باغ منڈی کے راستوں پر چھوٹے کاروباری افراد کی جانب سے قائم غیر قانونی ٹھیلے ہٹانے کے لیے انتظامیہ موقع سے مکمل طور پر غائب رہی۔ ٹھیلوں اور غلط پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ آڑتیوں، خریداروں اور مزدوروں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی آتا ہے۔ حکومتی بے حسی سے کروڑوں کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ کیمرامین سجاد بٹ کے ہمراہ نبیل ملک، سٹی 42۔ دوسری جانب گرین ٹاؤن کے علاقے میں 14 سالہ بچہ اغوا ہوا۔ نامعلوم کار سوار بچے کو اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ مغوی 14 سالہ غلام حسین گھر سے اغوا ہوا۔ اہل خانہ کے مطابق بچہ گھر میں ٹیچر سے ٹیوشن پڑھ رہا تھا۔ کال بیل بجنے پر دروازہ کھولنے کیا تو نامعلوم کار سوار افراد نے اغوا کر لیا۔ بچے کے اغوا کا مقدمہ تھانہ گرین ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے۔ غم تنیڈھال بچے کے والدین نے بچے کو فوراً بازیاب کروانے کی درخواست کی ہے۔
صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں محرم الحرام امن و امان سے گزر گیا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین، چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین MNA سے چیئرمین علماء کونسل بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کے صدر حافظ طاہر اشرفی نے اپنے صاحبزادوں کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ تمام مسالک علماء کرام محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے رہیں تو شر پسند عناصر کو مذہبی منافرت پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ حافظ طاہر اشرفی نے چودھری شجاعت حسین کے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے خیالات پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تمام علماء کرام امن و امان کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم پر متفق ہیں۔ کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ذوالفقار احمد کھمن ان ایکشن داتا دربار کی بیرونی ادوار کے سیکیورٹی پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ کمشنر کو پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی، جبکہ کمشنر نے برڈ مارکیٹ سے متعلق ACCT اور MCL سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد کھمن نے داتا دربار کے اطراف کا دورہ کیا۔ کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے داتا دربار کی فرنٹ سائٹ اپ گریڈ نقشے کو آن سائٹ جائزہ لیا۔ چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس نے داتا دربار کی بیرونی سیکیورٹی کے پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ سپیریئر کالج پاک عرب کیمپس میں برین آف ساؤتھ لاہور میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو کیش انعامات سے نوازنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ PTI رہنما رکن صوبائی اسمبلی چودھری محمد امین ذوالقرنین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پرنسپل سپیریئر کالج رضوان انجم، ڈائریکٹر رشید چٹھا، ڈائریکٹر زاہد شفیع سمیت اساتذہ اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد تقریب تقسیم انعامات میں شریک ہوئی۔ برین آف ساؤتھ لاہور امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو کیش انعامات دیے گئے۔ ابصار خالد 50,000، ندا لیاقت کو 35,000، محسن احمد کو 20,000 کیش انعام دیا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی آج سالگرہ ہے۔ مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کی سالگرہ کے حوالے سے شہر بھر میں تقاریب کا اہتمام کرے گی۔ حمزہ شہباز شریف کی سالگرہ کے موقع پر مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ شہر کے تمام 30 صوبائی حلقوں میں بھی ان کی سالگرہ کے حوالے سے تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ وائس چیئرمین LDA SM عمران کی آج سالگرہ ہے۔ SM عمران کو اہل خانہ، دوستوں، عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ وائس چیئرمین لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ڈائریکٹر ڈین گروپ آف انڈسٹریز SM عمران کو سالگرہ کے موقع پر اہل خانہ اور دوست احباب کی جانب سے نیک خواہشات کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ وائس چیئرمین LDA SM عمران نے سالگرہ کینیڈا میں والدین کے ساتھ منائی۔ وہ ان دنوں والدین کی علالت اور نجی مصروفیات کے باعث کینیڈا میں ہیں۔ اور سپن باؤلنگ کو نئی جہت بخشنے والے عظیم لیگ سپنر عبدالقادر کو مداحوں سے بچھڑے 1 سال بیت چکا ہے۔ عبدالقادر گزشتہ برس 6 ستمبر کو حرکت قلب بند ہونے سے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ عبدالقادر نے 67 ٹیسٹ میچز میں 236 وکٹس حاصل کی۔ 104 ایک روزہ میچز میں عبدالقادر نے 132 کھلاڑیوں کا پویلین واپس بھیجا۔ عبدالقادر آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ سابق لیگ سپنر مشتاق احمد نے سابق عظیم لیگ سپنر عبدالقادر کی پہلی برسی پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عبدالقادر نہ صرف عظیم کھلاڑی تھے بلکہ عظیم انسان بھی تھے۔ 1 سال ہو گیا قادر بھائی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم سب کو پتہ ہے پاکستان کے لیے جو انہوں نے سروسز کی، پاکستان کے لیجنڈ بولر تھے، پاکستان کو بہت فتوحات میں ان کا ہاتھ تھا۔ آج وہ 1 سال ہو گیا ان کو ہم سے جدا ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر میں موجود جانوروں اور پرندوں میں سب سے زائد العمر کوارا پرندہ کساوری ہے، جس سے ملوا رہے ہیں فرحان یامین اپنی اس رپورٹ میں۔ کو 1971 میں انگلینڈ سے لاہور چڑیا گھر میں لایا گیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 3 تھی اور عمریں 5 سے 6 سال تھی۔ ان میں سے 2 پرندوں کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بھی کوشش کی گئی کہ اس کا جوڑا بنایا جائے، مگر لاہور چڑیا گھر کو کامیابی نہیں ملی۔ 2 دفعہ ایفرٹ ہم نے کی 80s میں بھی کہ اس کی جو پیئرنگ وہ کی جائے، لیکن برڈ جو ہے نا وہ یہاں سروائیو نہیں کر سکے اور یہ اس وقت سے ہی اکیلا جو ہے نا یہ رہ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شائی اور بہت ہی نایاب جو کیٹیگری ہے اس میں یہ پایا جاتا ہے۔
फितरी तौर पर शर्मीले परिंदे कसावरी की औसत उम्र 40 साल तक होती है। ताहम लाहौर चिड़िया घर में मौजूद ये मुनफरिद और नायाब परिंदा जिंदगी की 56 बहारें देख चुका है। ये परिंदा कसावरी आमतौर पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरहान यामीन, चली 42। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के चेयरमैन क्रिकेट कमेटी के ओहदे से मुस्ताफी होने की वजूहात सामने आ चुकी हैं। पीसीबी का इदारा जाती क्रिकेट की बहाली पर यू टर्न इकबाल कासिम के इस्तीफे की वजह बना। चेयरमैन क्रिकेट कमेटी इकबाल कासिम के इस्तीफे की वजूहात सामने आने का सिलसिला जारी है। इदारा जाती क्रिकेट की बहाली पर बोर्ड का यू टर्न इकबाल कासिम के इस्तीफे की वजह बना। जराये के मुताबिक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभालते वक्त इकबाल कासिम ने इदारा जाती क्रिकेट की बहाली का मुतालबा किया था। पीसीबी हुकाम ने इकबाल कासिम को इदारों की बहाली की यकीन दहानी कराई थी। 20 फरवरी को क्रिकेट कमेटी के पहले इजलास में इदारों की बहाली की तजवीज दी गई थी। इजलास में डायरेक्टर डोमेस्टिक को सीजन में इदारा जाती क्रिकेट की विंडो बनाने का कहा गया। क्रिकेट कमेटी के इस इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी शरीक थे। इजलास के मीटिंग मिनट्स और 20 फरवरी को उर्दू और इंग्लिश प्रेस रिलीज में इदारा जाती क्रिकेट की बहाली का जिक्र मौजूद है। 14 मई को क्रिकेट कमेटी के वीडियो लिंक इजलास में भी इदारों की बहाली पर बात हुई। 14 मई को क्रिकेट कमेटी ने मामले पर एक सब कमेटी भी तश्कील दी। इकबाल कासिम क्रिकेट कमेटी कोचेस तैनाती समेत तमाम तजावीज मुस्तरद होने पर मुस्ताफी हुए। वादों के बावजूद बोर्ड हुकाम ने इदारा जाती क्रिकेट पर कोई पेशरफ्त न की। लगभग 2000 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए। कोचेस की तैनाती में मुल्क में मौजूद साबिक क्रिकेटर्स को नजरअंदाज करने पर भी इकबाल कासिम नाराज थे। बोर्ड हुकाम की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर इकबाल कासिम ने ओहदे से इस्तीफा दिया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।